بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتمه غفر الله له 40 كبيرة ومن حفر قبرا لأخيه حتى يدفنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا اور پھر اس کو چھپایا، اس کے عیب کو چھپایا، تو اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے قبر کھودی یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا، تو یہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک مکان بنا دیا قیامت تک کے لیے جس میں وہ رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے 2 حقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو آدمی ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ میرا حق ادا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، آج کرو کل کرو۔ دنیا کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس جہان سے چلا جاتا ہے، تو وہ بیچارہ تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ وہ شکوہ کر سکتا ہے، نہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب تو جو اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے وہ خالص للہ فی اللہ ہے، اس میں اس کی ذات سے کوئی کسی شکوے کی یا کسی ایسی ویسی بات کی توقع ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور جس نیکی میں اخلاص ہو، للہیت ہو، یعنی اللہ کو سامنے رکھ کے کی جائے، اس نیکی کا وزن کہیں زیادہ ہوتا ہے اس سے جس میں انسان دوسرے انسان کو بھی سامنے رکھے۔ اس لیے یہ دونوں عمل، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا اور پھر اس کو قبر میں دفن کرنا، یہ دونوں عمل بڑی باعث ثواب ہیں۔ پہلے عمل کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دیتا ہے، پھر اس میں اس نے کوئی عیب دیکھا، کسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن اس نے اس کو چھپا دیا اس لیے کہ وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے جانے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، خامیاں نہ بیان کیا کرو، کیونکہ اب ان کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ تو رہا نہیں، نہ کوئی لینا دینا رہا، تو اس لیے اچھا تذکرہ کرنا چاہیے، برا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی ہے، دوسرا یہ کہ وہ بیچارہ بے بس ہے، اب وہ کیا کر سکتا ہے، نہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، تو اس کی بے بسی اور عاجزی جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس وجہ سے جو بندہ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اس کا عیب چھپا رہا ہے، تو اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب کہیں اور کہیں 10-12 کے قریب بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، شرک سے لے کر جنگ سے بھاگنے تک۔ شرک ہے، قتل ہے، والدین کی نافرمانی ہے، مختلف قسم کے گناہ ہیں، جن میں سے 40 گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ جو انسان کے ذمے میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس عمل کی برکت سے اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے اس کے لیے قبر کھودی، اتنی قبر کھودی، ایسی بنا دی جس سے اس نے اس کو دفن کر دیا، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ اس کا یہ حساب لگا لو کہ اگر تم کسی نادار آدمی کو، محتاج آدمی کو، جس کے پاس مکان نہیں ہے بیچارہ،
روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، یا اس کو مالک مکان جو ہے وہ کرایہ دار ہے تو نکال رہا ہے، تمہیں اللہ نے اتنی توفیق دی، اتنی ہمت دی، اتنا احساس دیا کہ تم نے اسے ایک مکان بنا دیا، اور پھر اس نے صرف مکان نہیں بنا کر دیا، اس کو اس کا مالک بنا دیا، حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے تم نے کہہ دیا تمہارا ہی ہے، اور وہ آدمی قیامت تک اس میں رہے، تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ ایک تو مکان دینے کا ثواب، پھر اتنے لمبے دورانیے کا کتنا ثواب ہے، اب اللہ ہی جانے کتنا وقت باقی ہے قیامت میں۔ تو اس لیے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کا جو ثواب ہے وہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا۔ یہی فضیلت حاصل ہوتی اس آدمی کو جو کسی مسلمان کو قبر میں دفن کرتا ہے، یعنی قبر بناتا ہے حتیٰ کہ دوسرا مسلمان اس میں دفن ہو جائے، تو یہ دونوں باعث ثواب کام ہیں بہت بڑے۔ موجودہ حالات میں اگر میت کو غسل دینا طبی لحاظ سے اس کے لیے قریب جانا یا ہاتھ پھیرنا اگر نقصان دہ ہو، اول تو اس کو معلوم کر لینا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسے باتیں مشہور زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بات شہرت زیادہ پکڑ گئی تھی، ورنہ حقیقت میں میت کو غسل دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے بیماری کے لحاظ سے۔ تو اگر بہرحال ہو بھی تو پھر دور سے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے غسل بہرحال ہو جائے، کیونکہ میت کو غسل دینا یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر بغیر غسل کے اس کو دفنا دیا گیا تو یہ گناہ کا کام ہوا، یہ ان کے ذمے ایک عمل رہ گیا جو نہیں کر پائے، اور جب قبر میں ڈال دیا تو اب اس کو واپس بھی نہیں نکال سکتے کہ چلو اب ہم کر لیں، ہمیں خیال آ گیا، نہیں، اب تو غسل کی وجہ سے اس کو واپس نہیں نکالا جا سکتا۔ لہذا تکفین سے پہلے تدفین سے پہلے یہ عمل کرنا پڑے گا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے دور کھڑے ہو کر پانی بہا دیں یا کسی بھی طریقے سے اس کا ایسا غسل ہو جائے جس سے آدمی اس فریضے سے سبکدوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔